بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی میں گزاریں۔ پیارے طلبہ عزیز، یہ سال کا آغاز ہے، سال کی ابتدا ہے۔ پہلے ایک سال کئی سال کے برابر ہوتا تھا، اب تو سال مہینے جیسا ہو گیا۔ دیکھیے، رمضان سے پہلے رمضان آنے والا ہے، چھٹی آنے والی ہے، آ کے بھی چلی گئی، نئے پرانے بھی ہو گئے۔ سال کا آغاز بھی ہو گیا، اور اب بقرعید آنے میں بھی کچھ دن نہیں بچے۔ پھر بقرعید کے بعد آئیں گے، پھر ششماہی کی تیاری ہو جائے گی۔ ششماہی کی چھٹی ہوگی، اس کے بعد کچھ دن گزریں گے، پھر سالانہ کی تیاری، اور سال ختم۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، محبتوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ پڑھیں، محبتوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ پڑھیں، اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ وقت میں بے برکتی ہے، وقت میں بے برکتی ہے، لیکن برکت کے جو خالق ہیں، مالک ہیں، ہم اپنا رابطہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری عمر میں، زندگی میں، علم میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے طالب علم کو سال کے شروع میں کہ ابھی محنت نہیں کرتے، بقرعید کے بعد کریں گے، بقرعید کے بعد خوب محنت کریں گے، بقرعید تک ذرا سیٹ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بقرعید تک جب بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے اسباق پڑھیں گے، تو بقرعید کے بعد جب محنت کا آغاز کریں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے کہ ہر آنے والے سبق کا ایک جوڑ پیچھے والے سبق کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو سمجھا نہیں ہے، تو آگے والا کیا سمجھ میں آئے گا؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک طالب کو یہ کہا کہ بھئی یہ جو بین السطور ہے، حاشیہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیا کرو، اس سے بھی متن حل ہوتا ہے۔ تو جس کو کہا گیا وہ گجراتی طالب تھا، تو اس نے کہا جھاڑو جھاڑو تو سمجھ تو نہ تھا، جھنو جھنو ہوا سمجھ ہے، یعنی اتنا موٹا موٹا متن تو سمجھ میں آنے رہا، یہ باریک باریک کیا سمجھ میں آئے گا؟ حالانکہ وہ باریک باریک موٹے موٹے کی شرح ہے۔ خیر، طلبہ کی فہم بھی عجیب ہوتی ہے۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ روز اول سے محنت کریں۔ روز اول سے جب محنت کریں گے تو شیطان کو راہ مارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، صدق دل سے، روپیہ 2 روپیہ صدقہ نکالیں اللہ کی راہ میں، اور مطالعہ کر کے کمر بستہ ہو جائیں، مطالعہ کر کے کمر بستہ ہو کر لگ جائیں، کام میں شروع ہو جائیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی برکت ظاہر فرما۔ ایک سبق کو بھی بغیر مطالعے کے نہ پڑھیں، ایک سبق کو بھی بغیر مطالعے کے نہ پڑھیں۔ ہر کتاب کے 3 شرح ہیں، چاہے کسی نے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، لیکن 3 شرح ہے ہر کتاب کی۔ ایک ہے مطالعہ، دوسرا ہے استاذ کی تقریر کو دھیان سے سننا، اور تیسرا ہے مذاکرہ، تکرار۔ یہ ہر کتاب کی 3 شرح ہیں، چاہے کسی نے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو۔ اس سے علم استعداد بنتی ہے۔
جو طلباء مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے کے بعد استاد کی طرف دھیان دیتے ہیں اور تکرار کرانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی صاف شفاف ہوتی ہے، ان کو افہام و تفہیم کا انداز بھی بہت پیارا ہوتا ہے، ان کی تحریر بھی یعنی مضمون لکھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو بچہ تکرار کرانے کا عادی نہیں ہوتا وہ نہ مصنف بن سکتا ہے، نہ مدرس بن سکتا ہے، نہ مقرر بن سکتا ہے، نہ وہ کوئی منتظم بن سکتا ہے، اس لیے کہ خود تو سمجھدار ہے لیکن سمجھانے کا انداز نہیں، سمجھانے کا انداز نہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرے کہ مطالعہ کر کے پڑھے، بلکہ اگر کسی دن مطالعہ نہ ہوا ہو اکثر ساتھیوں کا تو استاد سے کہہ دیں، استاد جی آج آپ ہماری کوئی تربیت کی بات کریں، آج ہم سبق نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ جو طلباء مطالعہ نہیں کرتے وہ استاد کی تکلیف کا باعث بنتے، اس لیے کہ استاد سمجھاتا ہے اور یہ سامنے بت بنے بیٹھے رہتے ہیں، سامنے سے یہ تأثر ہی پیش نہیں کرتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، تو استاد کو قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا ایذاء مسلم حرام ہے، ایذاء مسلم حرام ہے، اور استاد تو صرف مسلم نہیں بلکہ خاص مسلمان ہے، وہ تو استاد بھی ہے، مربی بھی ہے، وہ ہمارا باپ ہے روحانی، تو اس کی تو حیثیتیں بہت ہیں، اس کو تکلیف دینا تو اور زیادہ شنی ہے۔ اور جو بچہ مطالعہ کر کے آتا ہے اور خود مطالعے کے بعد کچھ چیزیں سمجھا کچھ چیزیں نہیں سمجھا، تو جب استاد سمجھاتا ہے تو اس کو تشکر کے جذبات اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں کہ میرے استاد شاباش، آپ نے تو چٹکیوں میں حل کر دیا، میں نے رات کو آدھا گھنٹہ صرف کیا تھا اس عبارت کو حل کرنے پر، آپ نے تو چٹکیوں میں حل کر دیا۔ تو استاد کی استعداد کا بھی بندہ معترف ہوگا، اس کا احسان سمجھے گا، ممنونیت کے نظر سے اس کو دیکھے گا، یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو استاد سے کہہ دیں کہ استاد جی مطالعہ نہیں ہو سکا، رات کوئی مہمان خاص تھے، جلسہ تھا، اس لیے مطالعہ نہیں کر سکے، آج آپ ہماری تربیت کی کوئی بات کیجیے، آج کتاب کا سبق ہم آئندہ پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کیا استاد کے سامنے کوئی جرت کر سکتا ہے ایسا کہنے کی؟ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنا پرائیویٹ لمیٹیڈ مزاج بنا رکھا ہے، ہر ایک نے اپنا پرائیویٹ لمیٹیڈ مزاج بنا رکھا ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، میں آپ کو کل کا استاد سمجھ کے بات کر رہا ہوں، یہ جو میرے اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں تو میرے سر کے تاج ہیں جی، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، میں ان کو خطاب نہیں کر رہا، میں تو آپ کو مستقبل کا استاد سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اپنا مزاج ایسا بنائیں جی کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ استاد مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے شخصی طور پر جی اس کا حال چال پوچھیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھرائیں جی، اس کے گھر کا حال پوچھیں، بیٹا کیسے ہیں، امی ابا کی کوئی خبر ہے، فون کیا تھا کچھ بات ہوئی تھی، خیریت سے ہو، استاد جی والدہ بیمار ہیں، اللہ بیٹا ان کو شفا عطا فرمائے، میں صدقہ نکال کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ بچہ کبھی استاد کی اس بات کو بھولے گا زندگی میں؟ میرے استاد نے میری والدہ کی صحت کے لیے صدقہ نکال کے دعا کیا تھا، دعا کی تھی، تو کتنا احترام کی نظر سے دیکھے گا یہ بچہ۔ اور جب یہ بڑا ہوگا اور کسی جگہ مدرس بنے گا، پڑھائے گا جی، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، تو یہ تو سب سے پہلے اس استاد کو اپنے تصور میں لا کے اس کے لیے دعا کرے گا جس کا احسان ہے اس کی والدہ پر۔ بات سنائیں، تو ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے ہر تعلیم سے ایسا شخصی معاملہ رکھے کہ ہر بچے کو یہ لگے کہ استاد مجھے جتنا چاہتے ہیں، میرے اوپر جتنی نظر ہے اتنی کسی پہ نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے، اوریجنل سادات میں سے تھے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت تھے، اور ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ میں نے فارسی اول دوم سے ان کی خدمت کرنا شروع کیا اور دور حدیث تک پہنچا۔ تو ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، حضرت کو پتہ چلا، حالانکہ اس وقت میں ان کا شاگرد بھی نہیں تھا، کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتا تھا، میں تو نچلے درجات میں تھا۔ تو حضرت کو پتہ چلا کہ وہ صلاح الدین آج کل نظر نہیں آ رہا، تو اپنے خاص خادم مولانا فضل صاحب ان کے کہلوایا کہ مولانا تیسری گھنٹی میں سبق پڑھا کر آپ کی عیادت کے لیے آنے والے ہیں۔ تو میں بیمار تو تھا ہی، اور زیادہ اچھی طرح سے چادر وادر اوڑھ کے لیٹ گیا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی بیمار ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور میرے اسی بستر پہ قریب میں بیٹھے،
سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، دعا پڑھی. اور اس زمانے میں پتہ نہیں 10 روپے یا 20 روپے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 5 کا نوٹ بھی ہاتھی کا پیر جیسا نظر آتا تھا. وہ نکالے اور کہا کہ لو کچھ چائے ناشتے میں کام لگے گا، یہ رکھ لیجیے، قبول کر لیجیے. استاد شیخ الحدیث تھے فلاحی دارین کے، اور میں ان کا براہ راست شاگرد بھی نہیں تھا، نیچے کے درجات میں پڑھتا تھا. تو اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا ان کا. اب بتائیے ایسے استاد کو کبھی بھول سکتے ہیں؟ تو اساتذہ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے طلباء کے ساتھ. پھر جب اساتذہ کا یہ معاملہ ہوگا، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے. پھر طالب علم کو بھی غیرت آئے گی کہ میں استاذ کو تکلیف نہ دوں، ان کی بے ادبی نہ کروں، جی سبق نہ یاد کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤں. جو میرا استاذ میرا اتنا خیر خواہ ہے، ہمارا اتنا خیال رکھنے والا ہے، ہم اس کو کیوں تکلیف پہنچائیں؟ تو استاذ اور تعلیم کے درمیان میں ایک ربط خفی جڑ جانا چاہیے، الفت کا، محبت کا، خیر خواہی کا. اتنی بات سمجھیں؟ تو مطالعہ کر کے پڑھیں، دھیان سے درس سنیں اور تکرار اور مذاکرے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ استعداد آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ پیارے طلباء، اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ میں ایک ربط کریں، اور وہ ہے طاعت و عبادات کے ذریعے سے. جو طالب علم زمانے تعلیم میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ہلکے پھلکے ذکر کا بھی اہتمام کرتا ہے، اگرچہ یہ تعلیم مدرسے میں تو صوفی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ایسے کام لیتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی. جو بچے زمانے تعلیم میں شریر ہوتے ہیں، نہ وہ اعمال کا ان کا ٹھکانہ ہوتا، نہ نہ جو ہے مذاکرے کا ٹھکانہ ہوتا، نہ ذکر کا ٹھکانہ ہوتا. یہ بچے سڑک چھاپ بنتے ہیں اور امت ان کو پسند نہیں کرتی، امت ان کو پسند نہیں کرتی. اس لیے زمانے تعلیم میں جتنا اپنی ذات پر، اپنی صفات پر محنت کرو گے تو یہ چونکہ مادر علمی ہے، اور ایک ہوتا ہے مادر حقیقی جس کے پیٹ میں بچے کا وجود تیار ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مادر علمی جہاں بچے کی علمی استعداد، روحانی استعداد تیار ہوتی ہے. مادر حقیقی کے پیٹ میں جہاں بچے کے اعضاء نشو و نما پاتے ہیں، اگر وہاں کوئی عضو تیار نہ ہو سکا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ عضو اس کو دے سکے. اسی طرح مادر علمی میں جو بچہ ناقص رہ جاتا ہے، اس کی تکمیل بھی پھر باہر نہیں ہو پاتی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی استعداد ظاہری اور باطنی مادر علمی میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کریں. پھر زمانے تعلیم میں کچھ حالات طلباء پہ ایسے آتے ہیں جس سے دل ٹوٹا رہتا ہے. مثلا کئی مرتبہ گھر سے پیسے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا وطن قریب ہے اور وہاں سے کوئی آ کے خبر گیری نہیں کرتا، تو مت پوچھو دل کتنا ٹوٹتا ہے. ابھی رمضان سے میں پہلے جب آپ کے یہاں آیا تھا، اس کے بعد میرا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا. دینی سفر تھا، 2-3 ملکوں کا سفر تھا. ساؤتھ افریقہ کے قریب میں ایک سوازی لینڈ کر کے ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے. ایک اور ہے موزمبیق. تو موزمبیق سے جب میں واپس ساؤتھ افریقہ آیا، ملٹیپل ویزا تھا، بار بار آ کے جا سکتے تھے. تو بائی روڈ ہم آ رہے تھے، موزمبیق کے افراد مجھے ساؤتھ افریقہ پہنچانے آ رہے تھے. تو موزمبیق سے جو بارڈر لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کا، وہاں قریب میں ایک بستی ہے، ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہے وائٹ ریور. وائٹ کے معنی سفید، ریور کے معنی سفید دریا، یہ اس کا لفظی ترجمہ. وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں مولانا محمد گارڈی. گارڈی یہ سرنیم ہے. اصل رہنے والے سملک کے ہیں، لیکن ان کے دادا سملک کے تھے. ان کی پیدائش افریقہ میں ہوئی ہے. خاندانی ان کا پس منظر سملک ڈابل سے وابستہ ہے. تو سملک کے اندر بچیوں کا مدرسہ ہے اصلاح البنات. اس کے جو موجودہ محتم ہیں مولانا عبداللہ میاں، میرے جگری دوست ہیں. وہ ان کی زبان سے میں نے مولانا محمد گارڈی کے بہت ساری صفات اور ان کی خوبیاں سن رکھی تھی. تو جب میرے کانوں میں یہ لفظ آیا کہ وائٹ ریور مولانا محمد کے یہاں نماز پڑھ کے ظہر کے آگے چلیں گے، تو میں نے کہا مولانا محمد گارڈی کہ جی ہاں. میں کہا بھائی میرا تو دل تڑپ رہا ہے 20-25 سال سے ان کے ملنے کے لیے، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. کہ وہ تو ہمارے دوست جیسے ہیں. وہاں کے میزبانوں نے کہا ان کے ساتھ تو ہمارے ذاتی تعلقات ہیں محبت کے. تو میں کہا بھائی پلیز مجھ پہ احسان کریں کہ حضرت صاحب مجھے ملائیے. کہا بالکل میں فون کرتا ہوں.
ان کو میرے بارے میں کچھ فون کیا بتایا، وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ ان مہمان کو لے کر آؤ اور میرے یہاں دوپہر کا کھانا رہے گا، کتنے آپ افراد ہیں پہلے سے مجھے بتا دو۔ خیر بتا دیا 2 گاڑی کے افراد ہیں اور اتنے پیسنجر ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ موزمبیق ملک اور یہ جو ساؤتھ افریقہ اور بارڈر کا علاقہ بالکل قریب ہے، انہوں نے اپنے یہاں شاندار بریانی بنائی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائیں کہ بھائی حضرت کے یہاں تو کھانا ہوگا ہی، لیکن یہ ہم حضرت کو ہدیہ پیش کریں گے اپنے یہاں کا کھانا۔ وہ بھی تیار کی، بڑی سی مرسیڈیز کی جو ہے کار تھی بڑی سی، جس میں پوری فیملی بیٹھ سکتی ہے، اس میں وہ لے کر چلے۔ خیر بارڈر پر انٹری ویزا میں انٹری ایگزٹ کی کارروائی میں کچھ اتنی تاخیر ہو گئی کہ بجائے ہم ظہر کے وقت پہنچتے 2 بجے، ہم تقریباً 3:45 بجے پہنچے، تاخیر ہو گئی کچھ۔ حضرت سے فون پہ رابطہ تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قیلولہ کرنے کے لیے سو رہا ہوں، جب آپ قریب آئے تو مجھے فون کرنا۔ خیر ہم پہنچے، بہت بڑا ان کا یارڈ ہے، ذاتی زمین ہے، اور اللہ پاک نے بہت کھاتے پیتے گھرانے میں ان کو پیدا کیا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت کی کار نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی آؤٹنگ پہ گئے ہیں۔ ان کا شاندار اپنے یارڈ کے اندر ذاتی ایک مسجد ہے، چھوٹی سی فیملی کی، اور وہی وضو خانہ مہمان خانہ بھی ہے۔ تو میں جلدی سے طہارت کے لیے گیا اور وضو کر کے واپس آیا تو دیکھا حضرت وہیں باہر کھڑے ہوئے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو میں فوراً پہنچا اور میں نے دور سے کہا کہ حضرت 25 سال سے آپ کا ذکر خیر سنا کرتا تھا، آج اللہ پاک نے گنہگاروں آنکھوں کو دیکھنے کا، زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، بہت پرتپاک استقبال کیا اور میرا ہاتھ پکڑا، چونکہ تھوڑے معمر بھی ہو گئے، لمبے سے قد کے ہیں تو تھوڑا سا کمر میں خم بھی آ گئے، اور مجھے دیکھنے میں بالکل ایسے لگے جیسے شاہ حکیم محمد اختر صاحب حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجل خلفاء میں سے تھے کراچی میں۔ میں ان کی خانقاہ میں 11 دن رہا ہوں 98 میں، تو مجھے ایسا لگا جیسے حضرت حکیم اختر صاحب ہیں۔ خیر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ مولانا میں آپ کو اپنی مسجد دکھاتا ہوں، اس مسجد کا ایک مینارہ ساتھیوں نے پہلے بتایا کہ حرم مکہ جیسا ہے، اور ایک حرم مدینہ جیسا، اور گنبد مسجد اقصیٰ جیسا۔ وہ حضرت نے تو یہ نہیں پتہ، ہمارے ساتھیوں نے بتایا تھا۔ پھر حضرت ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، کہا یہ میری مسجد ہے، اس میں میرے مہمان شیخ سدیس بنے، اور اس مسجد میں امام حرم نے نماز پڑھائی۔ شیخ شریم میرے مہمان بنے، اس مسجد میں انہوں نے بھی نماز پڑھائی، اور ممبر کے قریب لے جا کر کہا یہ آپ کے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا عصا ہے۔ پھر اس کو چوما، پھر رکھ دیا، پھر بائیں طرف کو لے گئے، حی علی الفلاح کی طرف ادھر لے گئے، اور وہاں لے جا کر دروازہ کھولا کہ یہ میرا ICU روم ہے، ICU انتہائی نگہداشت کا جو شعبہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں، کہ میرا وہ روم ہے، میں تنہائی کا وقت یہاں گزارتا ہوں۔ چھوٹا سا کتب خانہ بھی تھا، خاموشی تھی بالکل، جو بزرگوں کے حجرے ہوتے ہیں اس میں سناٹا ہوتا ہے۔ وہاں گئے اور اپنی نشست پہ مجھے بٹھایا، جو ہمارے ساتھی تھے دوسرے وہ سب سامنے بیٹھے، پھر خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد مٹی کے مٹکے سے پانی پلایا اور کہا اس میں 41,000 مرتبہ جی سورہ اخلاص یا سورہ آیت الکرسی کچھ بتائی، صورت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، پڑھ کے میں نے اس پہ دم کیا ہے، اس میں زمزم بھی ملا ہوا ہے، پانی نوش فرمائی، پانی پلایا، پھر ساتھیوں نے پیا۔ اس کے بعد کچھ معرفت بھاری باتیں چلتی رہی۔ اس کے بعد کہا چلیے کھانے کو کافی تاخیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں۔ ان کا بھی کھانا باقی تھا۔ پھر مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر گھر تھا، اور بہت شاندار باغ، گھر کے ارد گرد بہت شاندار باغ لگا ہوا تھا۔ خیر کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، میں نے بہت ساری باتیں ان کا دل جیتنے کے لیے اور اصل ان کے دل میں جگہ بنا کر دعا لینے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے ان کا دل خوش ہو۔ تو میں نے اس میں ایک بات کہی کہ حضرت کسی بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں پیارے اللہ، آپ اپنے ازلی علم سے جانتے تھے کہ مبی خراب ہے، آپ اپنے ازلی علم سے جانتے تھے کہ مبی خراب ہے۔ بھائی ہم اگر کوئی چیز خریدنے جائیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس میں عیب نہ ہو، پھر بھی اگر دھوکہ کھا کے عیب دار چیز لے کر آ جائیں تو جب وہ عیب کھلتا ہے تو ہم سودا کینسل کر دیتے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ اپنے ازلی علم سے جانتے تھے کہ مبی خراب ہے، پھر بھی آپ نے ہماری جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ پیارے اللہ، اب آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ نے خرید لیا ہے تو اپنے خریدے ہوئے سودے کو رد مت کرنا، ورنہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔
جب یہ بات میں نے کہی تو ان کی ہچکی بن گئی، رو پڑے اور بہت متاثر ہوئے اس عبادت سے۔ پھر میں نے ان کو حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے حاجی عبدالغفور صاحب؟ پیارے بچوں جانتے ہیں؟ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، تو کیا بس یہ کہہ کے بات ختم کر دوں کہ جو جانتے ہیں وہ ان کو سکھا دے جو نہیں جانتے، اور وآخر دعوانا ہو جائے۔ حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک مرتبہ یہ کیفیت گزری، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے عشق و محبت میں سب چھوڑ دوں اور جنگل میں نکل جاؤں۔ ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، لیکن سوچا کہ یہ حقوق العباد ہیں، یہ میرے ذمے ہے، ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اللہ کی شان، کچھ دن تک ایسے ہی رہے۔ پھر ایک مرتبہ ان کے مطالعے میں ایک کتاب آئی جس میں ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تھے، رضی اللہ عنہ کے حالات تھے۔ تو پھر جوش میں آیا جذبہ کہ جب وہ صحابی مدینے کے باہر کھیت میں جنگل میں جھوپڑی بنا کے رہتے تھے تو میں بھی چلو، حالانکہ وہاں اسباب کچھ اور تھے۔ خیر، رات کو کل گھر کے اندر 40 روپے کی مالیت موجود تھی، اس میں سے 7 یا 8 روپے نکالے سفر خرچ کے طور پر، اور سب گھر والوں پر بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور نکل گئے۔ اور جودھپور ریلوے اسٹیشن سے نہیں گئے، اس لیے کہ یہاں تو کوئی دیکھ لے گا، جب ڈھونڈ مچے گی تو کوئی بھی کہہ دے گا اس طرف کی جانے والی ٹرین میں ہم نے دیکھا، تو لوگ میرے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ مقصد تھا پہلے تھانہ بھون جاؤں، حضرت تھانوی کے یہاں کچھ مدت رہوں، اور اس کے بعد پھر جنگل جنگل صحرا صحرا گھوموں اللہ کی محبت میں، یہ ارادہ تھا۔ تو بجائے وہاں سے پیپاڑ ریلوے اسٹیشن سے بیٹھے تاکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور وہاں سے بیٹھ کر دلی پہنچے۔ رات بھر ٹرین چلی، صبح دلی پہنچے۔ تھانہ بھون جانے والی ٹرین جو تھی وہ شام کے وقت تھی، تو ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے مطالعہ کرتے رہے، اور 24 گھنٹے میں صرف ایک مولی کھائی تھی۔ جو 2 کتابیں ساتھ لے گئے تھے، ایک حضرت تھانوی کی ملفوظات پر مشتمل تھی، اور ایک کلیات امدادیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ کلیات امدادیہ پڑھتے پڑھتے ایک حکایت پہ پہنچے۔ وہ حکایت یہ تھی کہ ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی محبت میں نکل جاؤں، اور بیوی کے ساتھ یہ اختلاط جو ہے یہ اللہ کی محبت میں میرے لیے مانے، لہذا بیوی کو طلاق دی اور نکل گیا اللہ کی محبت میں۔ لمبی مدت برسا برس ایسے گھومتا رہا۔ ایک مرتبہ اپنی بستی میں اس کا آنا ہوا، تو کسی آدمی نے سوچ کر کہ کوئی درویش ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، اس کی میں آج مہمانی کروں گا، خدمت کروں گا، اس کی دعائیں لوں گا، وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گیا۔ اسی گھر کے اندر اس کی سابقہ بیوی جو مطلقہ تھی، اس کا نکاح اسی آدمی کے ساتھ ہوا تھا، اسی گھر میں۔ تو جیسے اس نے انٹری کی، گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ہو یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے۔ وہ تو پہچان گئی لیکن چپ رہی، اور یہ تو چونکہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی محبت اور عشق میں چلا تھا، یہ کیوں نظر اٹھا کے کسی کو دیکھتا، نیچی نظر کر کے گھر میں داخل ہوا۔ رات بھر قیام کیا، صبح کو دونوں نے نماز پڑھی، شوہر نے بھی اور اس سابقہ شوہر نے بھی۔ فجر کے بعد جب چائے ناشتہ ہو گیا تو اس عورت نے گھونگھٹ آگے نکال کے، وہ تو یہاں کا روایتی پردہ تو ہے ہی، گھونگھٹ آگے بڑھا کر اس سے کہا، بابا جی یہ کیا لیے پھر رہے ہو ساتھ میں؟ وہ نہیں پہچانا کہ میری مطلقہ بیوی ہے۔ تو اس نے ایک ایک چیز دکھائی، یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، کپڑا کبھی پھٹ جائے تو اس کو رفو کرنے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، یہ مرچ مسالے ہیں، کبھی بھوک لگے اور کوئی دعوت کچھ نہ ہو تو کھانا پکا کے کھانے کے لیے، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس نے پیچھے سے ایک دھپ دیا زور سے اور کہا، اس کائنات میں تجھے میں ہی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ گیا؟ اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی دنیا دکھی تھی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت گہرا اشارہ اس نے کیا۔ اگر تیرا جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے تو میں بھی تو ضرورت کی تھی کہ تجھے حرام سے بچا رکھا تھا، میں بھی تو ضرورت کی تھی۔ اور اگر تیرا جواب یہ ہے جی کہ تو ضرورت کی نہیں تھی تو یہ بھی تو ضرورت کی نہیں ہے، ان کو کیوں لیے پھر رہا ہے؟ بس حضرت حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پہ پہنچے تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ ہائے مجھ سے بھی تو کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی لیکن چھوڑ تو دیا نا،
چھوڑ تو دیا، ان کے نان نفقے کا میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی بندوبست نہیں کیا، ایسے چھوڑ کے چلا ہے۔ اب کل جب حضرت تھانوی کے پاس پہنچوں گا اور وہاں مجھ سے سوال جواب ہوگا اور میرے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، ڈانٹ پڑے گی وہ الگ، سب کے سامنے رسوائی ہوگی وہ الگ، اور واپس بھگا دیا جاؤں گا وہ الگ۔ تو بجائے حضرت تھانوی کے بھگانے کے میں خود ہی چلا جاتا، تو الٹے قدم دلی سے واپس خود ہی آ گئے۔ آنے جانے میں 3 دن لگے۔ ان 3 دنوں میں یہاں جودھ پور میں رو رو کے برا حال تھا، بیوی نے 3 دن میں ایک لقمہ تک نہیں کھایا تھا۔ جب گھر آئے تو سب سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے، میری اجتہادی غلطی سے تم سب کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ واقعہ میں نے مولانا محمد گارڈی صاحب کو سنایا، ان کے اوپر ایک خاص کیفیت آئی اور کہا حضرت بس بالکل میری بھی یہی حالت ہے، یعنی عشق و مستی میں میرا حالت یہ ہو گئی کہ دل چاہتا ہے کہ ایک دم یکسو ہو جاؤں، لیکن آپ نے یہ سنایا مجھے تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک جیسے حاجی عبدالغفور صاحب کو رہبری ملی، اس واقعے کو سن کر ان کو بھی رہبری ملی۔ خیر اس کے بعد میرا مسافہ معانقہ ہوا۔ آخر میں جب ہم وہاں سے چلے تو ہمارے ساتھ میں ایک بڑے ظریف آدمی تھے گجراتی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بہارو تھی تو میں ہمراہیوں، نہیں تو حضرت آڈوہ بھی نہ ہی جاتے، کہ حضرت بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ واقعہ ان کو سنایا، ورنہ یہ بڑے میں بھی چلے جاتے تو ان کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے، جیسے حاجی عبدالغفور چلے گئے تھے یہ بھی چلے جاتے۔ خیر اصل جو پیارے بچوں مجھے واقعہ سنا کر، اس نشست کو سنا کر آپ کو کچھ بتانا تھا، وہ اصل چیز رہ گئی، وہ یہ ہے حضرت مولانا محمد گارڈی صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم کو اپنا مہمان بنایا، کہا حضرت میں آپ کو جنگل کی سیر کرانا چاہتا ہوں، یہاں چیتے، شیر، ہاتھی، زراف اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کے اللہ کی مخلوق یہاں ہے، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا میں خود جنگلی آدمی، جنگل کو دیکھ کے کیا کروں گا، کہ حضرت میں نے شیخ سدیش کو اپنا مہمان بنایا، ان کو جنگل دکھایا، اور میں نے شیخ شریم کو مہمان بنایا، ان کو جنگل دکھایا، میں نے بڑے بڑے اکابر مشائخ کو اپنا مہمان بنایا، ان کو جنگل دکھایا، کس بزرگ نے کس مقام پہ کیا کہا تھا مجھے وہ سب یاد ہے، اسی مقام پہ جا کر وہی بات میں ان کی بتاؤں گا۔ تو ایسا لالچ دے کہ اچھا ایسا ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا۔ خیر انہوں نے چلتے چلتے مجھے ایک بات سنائی کہ میں جب سہارنپور میں پڑھتا تھا افریقہ سے جا کر حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کے یہاں، تو میرے والد صاحب افریقہ کی کرنسی رینڈ کہلاتی، رینڈ جیسے یہاں روپیہ وہاں رینڈ ہے، 5 روپیے وہاں کے ہر مہینے بھیجا کرتے تھے، اسی میں مجھے صابن کا خرچہ، لانڈری کا خرچہ، ناشتے کا، یہ سب کچھ میرا ہوتا۔ لیکن دہرادون کی طرف سے فریش لیچی بکنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو میرے لیے وہ پیسے ناکافی ہوتے تھے 5 رینڈ، اور مجھے وہ لیچی بہت میرا مرغوب پھل تھا۔ تو ایک مرتبہ لیچی بیچنے والا ٹھیلی لے کر آیا، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسے دی ہیں، کہ اتنے روپئے کی سیر یعنی آدھا کلو۔ کہ بھائی اتنا تو مجھے لینا نہیں ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، آپ تو مجھے 2 دانے دے دو، اس کی کیا قیمت بنتی ہے وہ لے لو، کہ جاؤ جاؤ پڑھو اپنا کام کرو، تمہارے بس کی لیچی خرید کے کھانا نہیں ہے۔ کہ ایسی چبھتی ہوئی اس نے بات کہی، میں اپنے کمرے گیا، جا کے خوب رویا، اور میں نے خط نکالا اور اپنی والدہ کے نام ایک خط تحریر کیا، امی جان ابو کو کہو کہ میرے خرچے میں 1 رینڈ کا اور اضافہ کر دیں، 5 کے بجائے 6 بھیجا کریں، تاکہ میں اپنا پسندیدہ پھل کبھی کبھی لے کر کھا لیا کروں۔ والد صاحب بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر تھے، تو انہوں نے جواب لکھوایا کہ اس کو لکھ دو، میں نے تمہیں پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجا ہے، سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، محنت کرو اپنے مقصد میں۔ رہی بات لیچی کی، تو لیچی کھانے میں نے نہیں بھیجا، اور لیچی تو یہاں بہت ہوتی ہے، یہاں آ کر منوں میں کھانا۔ اب جب والدہ کی طرف سے یہ جواب گیا، والد صاحب کی حکایت بیان کی گئی، تو اور دل ٹوٹا کہ باپ جیسا پیارا ہو کر اس نے بھی دل بستگی کا کوئی سامان نہ کیا، دل توڑ دیا، بہت دل ٹوٹا۔ پیارے طلبہ عزیز، کئی مرتبہ ماں باپ اپنے بچوں کا، اساتذہ اپنے شاگردوں کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا دل توڑتے ہیں، اور دل توڑ کر کچھ دینا چاہتے ہیں، دل توڑ کر کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ دل ٹوٹا، اور وہ سب سے بڑے کائنات میں رہے، اس مرتبہ ان کو سب سے بڑے پن کا ملا، اور سب سے بڑے تھے، ان کا سب سے زیادہ دل ٹوٹا۔ تو یہ دل ٹوٹنا بھی بڑی نعمت ہے۔
نہ چھپا چھپا کے رکھی سے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ ٹوٹ جائے تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، نگاہ آئینہ ساز میں۔ شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ تو یہ دل کا ٹوٹنا بھی بہت سارے ہمارے اکابر مشائخ اپنے چھوٹوں کے دل توڑتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ ان میں جو کسر ہے یہ دل ٹوٹنے پر وہ کسر پوری ہو جائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میرا بہت دل ٹوٹا، میں پڑھتا رہا، لیکن والدہ تو والدہ ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میری والدہ نے 5 درخت لیچی کے لگائے باڑے میں۔ کہا حضرت یہ دیکھو، یہ جو درخت لیچی نظر آ رہی ہے ان پر، یہ میری والدہ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں، ان پہ منو لیچی اترتی۔ تو باپ نے تو یہ سخت جواب دیا، لیکن ماں نے یہ عمل کیا کہ میرے بس میں جتنا ہے اتنا تو میں کر دوں۔ تو میرے لیے میری والدہ نے لیچی کے درخت لگائے، میں ہر موسم میں منو اس پہ سے لیچی اترتی ہیں اور اللہ پاک مجھے کھلاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت لیچی کا موسم چل رہا تھا، لیکن پھل اکثر اتر چکے تھے، خال خال اس پہ لیچیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہا کچھ دن پہلے آپ آتے تو پورا سرخ نظر آ رہا تھا، پوری لیچیوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں کی لیچی بہت کافی سرخ ہوتی ہے۔ تو دل کئی مرتبہ اساتذہ بھی توڑتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے، اللہ کا تعلق مل رہا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان کے یہاں ٹھہرے تو ایک مرتبہ حاجی صاحب کی ان کے میزبان کے یہاں دعوت تھی۔ حاجی صاحب نے کہا میرے ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی آئیں گے کہ حضرت لے کر آئیے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کو بھی لے گئے اور دسترخوان پہ بٹھایا، میاں رشید احمد وہاں ذرا کونے پہ بیٹھ جاؤ، دسترخوان پہ وہاں بیٹھے، اور پھر دیکھتے رہے کہ ان کے اوپر کیا تاثر ہوا ہے، ان کے اوپر کیا تاثر ہوا ہے۔ اس کے بعد دسترخوان پہ مختلف نعمتیں تھیں، دال روٹی بھی تھی، ایک روٹی پہ کچھ دال رکھ کر کہا کہ لو یہ کھا لو۔ یہ دوسرا ہتھوڑا مارا کہ خود کے سامنے تو اچھی نعمتیں اور مجھے دال دے کر ایک طرف کونے پہ کر دیا۔ اب یہ دیکھا کہ کیا تاثر ہے، لیکن دیکھا کہ تاثر بہت اچھے ہیں، کوئی موڈ بگڑا نہیں ہے۔ کیا میاں رشید احمد شکر مانو آپ میرے دسترخوان پہ بیٹھے۔ فوراً کہا حضرت میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ آپ کے جوتوں میں جگہ پاتا، میرے لیے تو یہ اعزاز کافی ہے کہ آپ نے مجھے دسترخوان کے کنارے پہ جگہ دی۔ حضرت اس جواب سے بڑے خوش ہوئے اور اسی کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور اجازت خلافت سے نواز دیا۔ تو دیکھو پہلے دل توڑا، اور دل توڑنے کے بعد دیکھا کہ اندر کا خناس مرا ہے کہ نہیں۔ یہ اندر کا جو سور ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، جلدی مرتا نہیں ہے۔ نفس اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لیے تو بڑے مجاہدے، بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر یہ اندر کا یہ حرام مرتا ہے۔ اس لیے دوستو، پیارے طلب عزیز، اپنے باطن پر محنت کرو جی، نوافل اہتمام سے پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو۔ اس دھوکے میں مت آنا کہ نوافل پڑھنے سے اسباق پہ اثر پڑے گا۔ وہ دور گیا جب اسباق پر اثر پڑا کرتا تھا اور اسباق پہ محنت ہوتی تھی۔ یہ تو نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ بھائی ہم کون سی پوری رات نفل پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کے بعد 6 نفلیں 2 کر کے، اگر چھوٹی چھوٹی صورتوں سے 2 کر کے 6 نفلیں پڑھ لیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے۔ اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو علم میں برکت نہیں آتی، کاموں میں برکت نہیں ہوتی، وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جب گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیے، تو ناراضگی ختم ہو گئی۔ ناراضگی کی ضد محبت ہے، تو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی۔ اور جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اسی محبت سے تو سارے کام بنتے ہیں، اسی محبت سے تو شان محبوبیت آتی۔ تو اگر یہ نفل کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کتنی ترقی عطا فرمائیں گے، کیسی شان محبوبیت ملے گی، کتنی علم میں ترقی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز سے پورا کر لیں تو اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی رکھیں۔ نیرے عالم نہ بنے، عالم کے ساتھ اللہ کے عاشق بنے۔ ابھی میں اس سفر میں جو یہاں آپ کے یہاں آ رہا ہوں،
میں نے گجرات سے سفر شروع کیا، سورت سے بنگلور، بنگلور سے میسور، میسور سے حیدرآباد، حیدرآباد سے جودھ پور، ایسے آیا ہوں۔ یہ پورے ساؤتھ انڈیا کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ کو چلا تھا اور آج انشاءاللہ اپنے وطن پہنچوں گا رات کو کسی وقت۔ تو ایک جگہ گجرات کے ایک دارالعلوم کے اندر پڑھا ہوا ایک طالب علم منی پور کی طرف کا، وہ ایک ہوٹل کے باہر چائے پینے کے لیے گاڑی رکی، تو کئی لوگ آئے ملاقات کے لیے، جو لوگ واقف ہیں یہ برقی لہروں کے ذریعے سے، تو مسافہ ملاقات ہوئی۔ اتنے میں اس ہوٹل کا وہ بیرا، وہ نوجوان لڑکا جو منی پور کا ہے، جو گجرات کے کسی دارالعلوم میں پڑھتا تھا، وہ بھی آیا۔ فیشنیبل داڑھی، عجیب مونچھیں، اور سر کے اوپر یوں کر کے ربر کا چھلا ڈالے ہوئے، اور بال لڑکی کی طرح، عورت کی طرح، جو آج کل فیشن چلا ہے۔ میں نے کہا بیٹا نام کیا آپ کا؟ کہ میرا نام عبد الغنی۔ میں حیران ہو گیا، نام اتنا پیارا، کسی دارالعلوم کا جو ہے فیض یافتہ، اور اس نے اپنا یہ حلیہ بنا رکھا ہے۔ وجہ زمانہ تعلیم میں تربیت کی کا نقص یہ سبب بنتا ہے، زمانہ تعلیم میں، ورنہ یہ کیسے مجال کہ ہمارے دارالعلوم سے پڑھا ہوا کوئی بچہ جائے اور وہ باطل کا ترجمان بنے، وہ باطل کا پیشرو بنے، وہ باطل کو پھیلانے والا بنے۔ ہمارے ادارے میں ہمارے سامنے ثانوی تلمس طے کرنے والا ایک ایک بچہ کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اساتذہ کی بھی دعا ہونی چاہیے، ذمہ داروں کی بھی کوشش ہونی چاہیے، اور ہر استاد کا یہ فریضہ ہے وہ اس کو سمجھے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا بچہ کوئی بد باطن نہ ہو،